اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. سورہ مریم کی ابتدائی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. ارشاد باری تعالی ہے کہ کاف یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے یا شاید اس کے رسول کو. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا. اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا بریکٹ میں ہے یہ کہ اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. اس سے پہلے سورہ الکہف تھی جس کی آخری آیت یوں ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو جو کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ایک آیت ہے جو ہم کبھی کبھی خطبے میں سنتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھی سے مانگو مجھے پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو میری عبادت میں استکبار کرتے ہیں. دعا مانگنے کی بات تھی اس کو عبادت کہا تو ان قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اس کا مطلب دعا جو ہے عبادت ہے. الدعاء ہی عبادہ مخ العبادہ کہا یہی عبادت ہے اور یہ مخل کا گودا ہے عبادت کا گودا ہے. تو دعا بندگی ہے. دعا اصلی بندگی ہے. بندہ اپنے کو جھکا کر سر جھکا کر جو مانگتا ہے تو حقیقت میں وہ بندگی اسی کا نام ہے. ویسے تو آدمی نماز پڑھ کے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تکبیر بیان کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن جب وہ مانگتا ہے تو کچھ اور بات ہوتی ہے کیونکہ وہ تذلل میں خاکساری میں وہ اپنے کو وہ سمجھتا ہے حقیقت میں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور تو ہی ہے سب کچھ اور تیرے در پر میں پڑ گیا ہوں آ کر کے اور تیرے یہاں ہی ملے گا
جب وہ اس نیت کے ساتھ سچی خلوص کے ساتھ میں دعا مانگتا ہے، صحیح وقت پر خلوص کے ساتھ صحیح مقصد کے لیے آداب و شرائط کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے تو ضرور ضرور ختم اس کی دعا قبول ہوتی ہے، سوائے اس کے اس میں کوئی خاص مصلحت خاص حکمت ہو اللہ کی، وہ کم ہوتا ہے، ایسا کہ نہیں ہوتی، یعنی 99% اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے گا اگر صحیح مقصد کے لیے صحیح وقت پر اخلاص کے ساتھ شرائط کے ساتھ میں آداب و شرائط کے ساتھ دعا مانگ لی جائے۔ آپ لوگوں کو بھی شاید تجربہ ہوگا، کیونکہ دعا ہم لوگ مانگ ہی نہیں پاتے ہیں، کبھی مانگ کے دیکھیں، جب مانگی ہوگی آپ نے بھی تو آپ کا بھی تجربہ یہی ہوگا کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے صحیح وقت پر بر وقت خلوص کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، آج جو کافا یا عین صاد سے بات شروع ہوئی ہے اسی کا کنٹینویشن ہوا اس طریقے سے اگلی سورہ میں، اور گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بندو جو تم اگر اپنے رب سے ملاقات کی امیدوار ہو تو اسی کو پکارو اور اس کی خدائی میں کسی اور کو شریک مت کرو۔ خدائی میں شریک کرنا حاجت روائی میں خاص طور سے آدمی مشکل کشائی میں حاجت روائی میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، کسی اور کو پکارنے لگتا ہے۔ حاجت روا مشکل کشا سمجھنا کسی اور کو، یہ سب سے بڑا شرک ہے، یہی شرک ہے۔ دعا مانگنا اس کا برخلاف بالکل، صرف اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کا مطلب وہ شرک کا شائبہ نہیں رہتا اس کا، وہ مانگی اس کی طرح رکھتا ہے۔ تو رب سے صرف مانگتا ہے وہ تو شرک کی جڑیں کاٹ دیتا ہے وہ شخص خود بندہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے بندے نے مانگا تو اس کو ضرور دیا جائے گا۔ تو اس لیے باتیں بہت سی تھیں، اسی لیے سورہ فاتحہ ادھر زبان سے نکلتی ہے ادھر اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن وہی حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہی ہے، حضور بیان فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسے جیسے بندہ بولتا ہے ویسے ویسے قبول ہو جاتی ہے، بشرطے کہ خلوص کے ساتھ۔ تو ہم تو عادتی عادت کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس لیے ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ میرے بندے جب مانگتے ہیں مجھ سے تو میں دیتا ہوں، مگر وہ بندے جو ہوتے ہیں میرے خاص مخلص ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، وہ مخلصین ہی میں سے ایک میرا بندہ ہے جو آج نبی بن کر کے تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم جس کو صادق اور امین کہتے تھے آج تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ انہی بندوں میں سے ایک دوسرا بندہ اس سے پہلے جو تھا، یہ اہل کتاب تم سے بار بار سوال کروا رہے ہیں انہی سے، انہی کے نبی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے انہی کے پیرووں نے جو ہے ان کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا اور شرک کرنے لگے۔ بہت سی باتیں ہو گئی ایک ساتھ میں۔ اب انہی کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا ہے مقصود، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ایک سپر نیچرل برتھ پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ان کو، ایک معجزانہ طریقہ تھا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا، وہ خرق عادت کہہ لیجیے اس کو، معجزہ نہ کہو چاہیں، لیکن خرق عادت تھا، یعنی سپر نیچرل وہ بھی واقعہ تھا۔ وہ حضرت زکریا کا واقعہ تھا جو آج کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ بھی سپر نیچرل واقعہ تھا۔ وہ خود بالکل بوڑھے تھے، ایسے ویسے بوڑھے نہیں، ہڈیاں جس کی بالکل گھل گئی ہوں، سر بالکل جو ہے اس کا وہ ہو گیا ہو بالکل سفیدی کے مائل، بالکل یعنی کوئی اس میں سیاہی بالکل رہی نہ ہو، بالکل سفید، بہت بوڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی بیوی بانجھ بھی ہو، خود بہت بوڑھے ہوں، بیوی بالکل بانجھ ہو، اور اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگ لی اپنے رب سے۔ سوچیے، اپنے رب سے دعا مانگ لی، کس بھروسے مانگی ہوگی؟ امید کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ توحید کا ایک اور الگ ایک جہت ہے، غور کیجئے۔ توحید کی جہت یہ ہے، ایک تو یہ کہ اسی سے مانگا جائے رب کریم سے، اور یہ مانگا جائے کہ نہیں، اسباب کوئی چیز نہیں ہے، اسباب تو رب کریم بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ ان چیزوں کا غلام تھوڑی ہے، حاجت مند تھوڑی ہے، اس کو اس کی ان اسباب کی ضرورت تھوڑی۔ اسباب کے تو پردے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہیں، وہ پردے جب چاہے ہٹا دیتا ہے۔ اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگے گا تو ضرور قبول ہوگی، یہی ہوا ہے یہاں۔
کہ وہ اسباب کو ہی بتا رہے ہیں کہ اسباب کوئی نہیں ہے میرے سامنے، سب اسباب ختم ہو چکے ہیں، میں بوڑھا ہوں، یہ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن امید یہ ہے کہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے میرے رب کریم، تو نے ٹھکرا ہی نہیں ہے، رد نہیں کیا۔ اس میں شکر بھی ہے کہ میں نے جب بھی مانگی ہے دعا تو میری دعا میرے رب کریم آپ نے ضرور قبول کری ہے، اور آج تو میں بوڑھا ہو گیا، اب تو میری حالت یہ ہو گئی، اور پھر آج میں دیکھ رہا ہوں اب تک میں نے انتظار کیا شاید کوئی ایسا مل جائے میرے خاندان میں سے جو اس ہیکل کا، اس مقدس کے لیے اس کی جو ہے خدمت کرنے والا کوئی ہو، تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے رب کریم، تو مجھے تو یرثنی و یرث من آل یعقوب کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت انتظار کر لیا، یعنی بہت سی باتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، ایک ساتھ دعا میں جو حوالہ دے رہے ہیں، جس کو ذریعہ بنا رہے ہیں، وہ سب کے سب بہت ہی سنجیدہ باتیں ہیں، بالکل صحیح باتیں ہیں، اخلاص کے ساتھ میں ہیں، اور ہیکل میں دعا کر رہے ہیں جس کے وہ خود خادم ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، دعا کر رہے ہیں بالکل، اور ایسے چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، یعنی دعا کی جو شرائط ہیں وہ سب پوری ادا کر رہے ہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنے رب کے سامنے رو کر کے مانگ رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ میرے رب اس سے پہلے بھی جب بھی میں نے دعائیں کی ہیں تو نے ضرور قبول کر دی، میں نامراد نہیں ہوا ہوں مانگ کر کے تجھ سے، تو آج کیسے تو مجھے رد کر دے گا میری دعا کو؟ چنانچہ فوراً رحمت الہی جوش میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً بشارت دیتی۔ یہ ہے وہ بات۔ اب ایک بات ہوئی اس کے اندر، اور دوسری بات سنیے گا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام جن کو تم نے، یعنی وہ لوگ جو حضور نبی اکرم کا مذاق اڑا رہے تھے، کہ تم نہیں سمجھو گے کہ ان کا رب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو وہ بد دعا بھی لگ جائے گی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا حضور نبی اکرم بہت گھبراتے تھے وہ لوگ کہ یہ حضور نبی اکرم کوئی بد دعا نہ کر دیں، ان کو بہت یقین تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی کہہ دیں گے تو ضرور قبول ہوگی، اور ایسا ہوا، ایسا واقعہ ہے کہ ایسے ہی ہوا۔ ابو لہب کا بیٹا، اس کے لیے بس حضور نبی اکرم بہت پریشان، بہت تکلیف دے، بہت ذلیل کیا، جب حضور نبی اکرم کو تھوک بھی دیا، ناقابل برداشت ہو گئی بات۔ جب اللہ کے نبی حضور نبی اکرم تو بہت ہی برداشت والے تھے، بہت ہی برداشت والے، لیکن جو خود کا داماد طلاق بھی دے رہا ہو اور آ کر تھوک بھی رہا ہو اور بدتمیزی بھی کر رہا ہو، تو پھر تو کیا ہوگا؟ حضور جیسا شخص بھی جو ہے اس وقت جو ہے بس ایک زبان سے بد دعا آپ کی نکل گئی، تو وہ چنانچہ وہ پوری ہوئی بد دعا حضور نبی اکرم کی۔ اے اللہ، تو اپنے شیروں میں سے ایک شیر کو اس پر مسلط کر دے، یا کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے، اس پر مسلط کر دے۔ اللہ کے جانوروں میں سے ہیں، شیر بھی ہوتا ہے، کتا بھی جانور ہوتا ہے، شیر بھی کھا دیتا ہے اپنے شکار کو، اور کتا بھی پھاڑ دیتا ہے اپنی شکار کو۔ سناتے یہی ہوا اس کے بعد۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو باتیں بتائی گئی یہاں پر، ایک تو یہ رب سے مانگو، یہ توحید ہے، توحید کا ایک جہاد ہے، صرف اسی سے مانگو، امید کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، ذرہ برابر بھی مایوس ہی نہیں ہو مانگتے وقت، یہ نہ ہو کہ اللہ یہ تو مشکل تو ہے، ارے مشکل کوئی چیز نہیں ہے رب کریم کے لیے، سب کچھ، ہر چیز، وہاں اسباب سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے بندوں کو، اپنے کو، بندہ کیسے، جو بندے کی اگر کا خلوص ہوتا ہے اس خلوص پر اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے کیا بات فرمائی جا رہی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو حروف مقطعات جن سوروں میں ہوتے ہیں ان میں ایک خاص بات بتا دوں سورت کو میں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک خرق عادت واقعہ ضرور ہوتا ہے، جتنی بھی ہیں، جتنی بھی صورتیں ہوں گی ان میں خاص واقعہ ایسا ضرور ہوگا۔ آگے سورہ طٰہٰ آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اژدہا بن جاتا تھا ایسا، اس کا ذکر ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ واقعہ ایسا ہوگا کہ بالکل خرق عادت کوئی واقعہ اس میں پیش کیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں خصوصی نام اس کو کہتے ہیں، نام بھی ہیں، ان کے مخففات ہیں، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اور نہیں تو ادروائز ایک تو یہ کہ یہ کہتے ہیں آپ کے ایکسکلیمیٹری ورڈز ہیں، خبردار کرنے والے وہ یہ الفاظ ہیں، لوگوں کو اٹینشن کرنے والے، نہیں سننا چاہتے ہیں تو
اٹینشن کہہ دیتے ہیں جیسے اور تم سب لوگ سننے شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی کافا یا انتواد ہیں وہاں کے لوگ جو ہے استعمال کرتے تھے. سورت کا بھی نام ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا نام بھی ہو سکتا ہے، بہت سی باتیں کہی ہیں لوگوں نے، لیکن آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی آیات میں سے یہ آیت متشابہ ہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے اور شاید اللہ کا رسول بھی جانتا ہو، اگر اللہ کے رسول کو دیا نے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول کو دیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے معنی تو نہیں لیکن اس کی طرف اشارے کیے. تو کیسے کیے اشارے؟ کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی چلا، ان کو ذہن میں آیا نا، کہیں نہ کہیں سے تو ملا. صحابہ کرام نے جب کہا تو کہیں نہ کہیں تو اشارہ ملا ہوگا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا تو نہیں، لیکن ہاں اللہ کے رسول کو کچھ کا معلوم ضرور ہوگا. تو فرمایا ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے آپ کے رب کی رحمت کی جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی. ایسے شروع کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ یاد دہانی ہے. اس کو یاد دہانی، یہ پہلے تو یاد دہانی حضور نبی اکرم کو کرائی گئی کہ نبی اکرم آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اس سے پہلے کتاب کا نام، کتاب جو ہے وہ توریت، اور توریت کی مختلف جو بکس ہیں بائبل کی، اس میں یہ واقعہ ہے. گویا اس واقعے میں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ہے، اس کو پڑھ کر سنا دیجیے آپ. وہ یاد دہانی، کیونکہ یہاں پڑھ کر سنائیے نہیں کہا ہے بلکہ یہ ذکر ہے شروع میں. پھر آگے وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب موسیٰ. اس کے بعد ہر بار ان کے سامنے ذکر کرو، واقعہ بیان کرو. کتاب میں فلاں کا، کتاب کون سی؟ وہ کتاب وہی والی کتاب، یعنی ان کتابوں میں، ان کی کتابوں میں جو واقعات تھے اس کو دوبارہ سے یاد دہانی کرا دو اے نبی اکرم. ان کے سامنے یہی جو سوال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اس سے پہلے والی سورہ میں کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کیا کر رہے تھے، ذوالقرنین کون تھے، انہوں نے کیا کیا، سوالات کر رہے تھے مختلف قسم کے، اور حضور کی رسالت پر شکوک و شبہات ان میں رکھ کرتے تھے. یہ تمام باتوں کا جواب گویا ایک چھوٹی سی اس واقعے میں پہلی والی ابتدائی آیات میں نظر آ رہا ہے. ہمیں سب کچھ اس کا اندر جواب مل رہا ہے. اس کا خلاصہ سا لگتا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اس میں ہو، یعنی ایک رسول ہی بتائے گا وہ بات جو کہ یہاں بتائی جا رہی ہے. لیکن یہاں ایک بات اور کہی گئی، ذکر رحمت ربی کا. آپ یعنی یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے آپ کے رب کی رحمت کی یاد دہانی. آپ کا رب بہت ہی رحیم ہے، آپ کا رب بہت ہی فضل کرتا ہے، بہت ہی کریم ہے. اور اس کے رحم و کرم اور فضل کی ایک مثال یہ ہے جو اس واقعے میں بیان کی جا رہی ہے. کیا ہے کہ ایسے حالات میں جب دور دور تک کوئی شان و گمان نہیں کر سکتا کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، مگر وہ رب سے مانگ لیتا ہے تو وہ اس کی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. رحمت سے بڑی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے آپ کہ دنیا کے اسباب کے لحاظ سے، میڈیکل سائنس کی روشنی میں، سب جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں سب میں اس نے نو کہہ دیا گیا. اس کو نہیں صاحب، پاسبل نہیں ہے. بیوی بھی بانجھ آپ کی، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں بالکل، ایسے ویسے بوڑھے نہیں، ہڈیاں جو ہیں بالکل گھل کر کے سوکھ کے کھوکھلی ہو چکی ہیں. اب کوئی نہیں، دور دور تک کوئی. تو نے کہا اچھا لو میں اپنے رب سے مانگتا ہوں. ایسے کوئی کہے آج بھی اور خلوص کے ساتھ کہے. ایک دو باتیں اور رہ گئیں ذرا سی شرائط میں، دو باتیں اور یاد رکھیں ہم کہ صحیح وقت پر بہت ہی مخلصانہ دعا ہو، صحیح مقصد کے لیے ہو دعا. مقصد بھی آگے آ رہا ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں رب کریم، میں تو اس ہیکل کی خدمت آج تک انجام دے رہا تھا، اب آگے مجھے نظر نہیں آ رہا کون خدمت انجام دے گا ٹھیک طریقے سے. ہیکل تیرا ہیکل، تیرا گھر، عبادت گاہ، اس کے اندر جو ہے اب کوئی خدمت نظر نہیں آ رہا مجھے خدمت کرنے والا، لہذا تو. اور بات بتاؤں آپ کو آگے، یہ بات تو کہی نہیں ہے لیکن سنیے. اس سے پہلے حضرت مریم کی والدہ نے دعا یہی کی تھی تو ان کو بیٹی ملی.
انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، خدمت کے لیے ہی کہا تھا، انہوں نے سوچا تھا، لیکن بیٹی ملی ان کو، لیکن اب وہ خدمت کی بات ایک دوسرا نبی کہہ رہا ہے جو ان کا سرپرست ہے حضرت مریم کا، کہ اس خدمت، اس کی ہیکل کی خدمت کے لیے مجھے چاہیے تو آج بیٹا ہی ملے گا۔ اب یہ ہے کہیں لکھا ہوا، سوچیے، ہے قرآن پاک کی روشنی میں بول رہا ہوں نا، صحیح بول رہا ہوں، یہی بات ہے نا، ایسے ہی ہے کہ نا، ہاں اب بیٹا ملے گا۔ پہلے بیٹی ملی تھی تو اس کی وجہ دوسری تھی، وہ الگ ہے، وہ اگلا واقعہ آئے گا، اس میں اگلے رکوع میں وہی واقعہ ہے۔ اس کو بیٹی کیوں ملی؟ کیونکہ وہاں پر یہ خرق عادت نہیں بلکہ موجزانہ طور پر ایک اور واقعہ پیش آنا ہے اس کے ذریعے سے، اور یہاں خرق عادت طور پر ایک سپر نیچرل طریقے سے ایک دوسرا واقعہ پیش آنا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے رحمت، کوئی دور دور تک کسی قسم کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی دنیا کے لحاظ سے پیمانوں میں، دنیا کے پیمانوں میں، لیکن رب کریم جو چاہتا وہی ہو جاتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ بھی توحید کی ایک شاخ ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، مانگو، اسی سے مانگو، اور اس امید کے ساتھ مانگو کہ ضرور ملے گا ہمیں، بشرطے کہ ہم شرائط بھی پوری کر رہے ہوں۔ تو شرائط کی بات پھر رہ گئی کہ وہ تمام چیزیں، ان میں ایک چیز ضرور ہے کہ حرام سے بہت پرہیز کرو۔ دنیا میں، زندگی میں حرام سے پرہیز کرو، سب سے بڑی بات ایک بس میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، باقی بہت سی باتیں ہیں۔ نہ زبان سے حرام نکالو، نہ پیر، نہ ہاتھ، نہ پوری زندگی میں عمل میں حرام نہیں ہونا چاہیے تمہارے۔ یقین ہے مجھے اللہ کی ذات سے کہ ضرور دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ حرام سے پرہیز ایک کہہ رہا ہوں میں، اور باقی شرطیں تو میں نے بتائیں کہ صحیح وقت پر، یعنی جس طریقے سے انہوں نے اعتکاف کی حالت میں ہیکل کے اندر دعا مانگی تھی، ایسی آج تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے میں دعا مانگی جائے بالکل خلوص کے ساتھ میں، تو امید ہے اللہ کی ذات سے ضرور قبول ہوگی۔ عبدہ زکریا، عبد کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا اس کو آنر دیتا ہے۔ بندگی، اللہ کی بندگی اور اللہ کا بندہ ہونا، یہ سب سے بڑا آنر ہے بندے کے لیے، کیونکہ اپنے رب کے حضور، وہ رب کے حضور یعنی رب کا بندہ بننا سمجھ گیا، جان گیا، تو اب اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے نا۔ یہی ہے بتا رہا ہوں، جو مسئلے حل ہو گئے، آگے عبدہ میں یہ سوچئے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اب انشاءاللہ، عبدیت کے ساتھ میں وہ جو مانگے گا ملیں گے اس کو انشاءاللہ۔ زکریا یہ جو ہے حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، پریسٹ ہوڈ وہاں کی جو تھی، کچھ ایسا تھا، ہمارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں، لیکن نہیں 13 تھیں، 12 اولاد، 12 قبیلے، ان کو ساری سیاست اور حکومت میں ان کا حصہ مل گیا۔ ایک بنی لاوی کہلاتے تھے، لاوی بن یعقوب تھے، وہ حضرت یعقوب کی ایک اولاد لاوی تھی۔ لاوی بن یعقوب میں یہ پریسٹ ہوڈ کا کہانت کا جو ہے شعبہ قائم رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے قربان گاہ میں جو پریسٹ تھے، جو کرتے تھے، آپ پڑھیے ان کی کتابوں میں تو آپ دیکھیں گے وہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی لاوی کے لوگ تھے۔ بنی لاوی کے بھی 24 خاندان تھے، ان میں سے ایک حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا۔ حضرت ہارون جو ہے ان کی اس خاندان میں سے، جو ان کے پریسٹ تھے، خاص خادم تھے، خادم خاص ہوتے تھے جو ہیکل کے، ان میں سے تھے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب کہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ مفسرین کہتے ہیں چپ کے اس لیے پکارا، زور سے کہوں گا تو لوگ ہنسیں گے، لیکن اس لیے بھی چپ کے پکارا گیا کہ رب سے صرف سرگوشی ہوتی ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے سرگوشی ہوتی ہے، وہ صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوں، ہم ذرا زور سے دعا مانگے تو ہمارا شیطان ابلیس ہمارے قریب آ کر یہ کہتا ہے ذرا زور سے مانگ تاکہ سب لوگ سن لیں یہ دعا مانگ رہا ہے۔ شیطان اس میں درمیان میں آ جاتا ہے، لیکن آدمی اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، بالکل اندھیرے میں، تنہائی میں، اکیلے میں ہو، رب سے صرف مانگ رہا ہو، کوئی نہ ہو،
یہی ہے حالت یہاں پر. ویسے بھی حضور نے بھی فرمایا کہ چپ کے جو آہستہ جو دعا مانگی جاتی ہے زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ریا نہیں ہوتی. ہاں اجتماعی دعائیں زور سے پڑھی کی جاتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے وہ، ورنہ دعا ندان خفیہ زیادہ بہتر ہے. چپ کے دعا کرنا زیادہ بہتر مانی جاتی ہے. حضور نے بھی فرمایا. ویسے تضرعا و خفیہ قرآن نے کہا بھی ہے. اس میں رونا بھی ہونا چاہیے، آہیں بھی ہونی چاہیے. تضرعا و خفیہ، اور خفیہ یعنی بالکل سب سے ہٹ کر چپکے سے ہونا چاہیے دعا. تضرع بھی ہو اور خفیہ بھی ہو. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے چپ کے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. جو انہوں نے چپ کے کہا تھا رب کریم نے کھول دیا ہمارے سامنے. اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. چپ کے انہوں نے کہا تھا، وہ جو چپ کے کہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، میرے بندے نے یہ کہا تھا، میرا بندے زکریا نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب انی وہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھا ہو گئی ہیں، کھوکھلی ہو گئی ہیں، بالکل گھل گئی ہیں بالکل ہڈیاں. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے بڑھاپے سے بالکل سفید ہو گیا ہے. کہتے ہیں شعلہ بھڑک گیا، کہتے ہیں وہاں پر عربی میں بولتے تھے ایسے ہی، شعلہ بھڑک گیا ہے صاحب اس کو. تو شعلہ بھڑکنے سے آپ بھی جانتے ہیں دو باتیں ہوتی ہیں عام طور سے. بال سفید تو ہو ہی جاتے ہیں، گنجا پن بھی ہونے لگتا ہے، بال اڑ جاتے ہیں. دونوں چیزیں خاص طور سے عام طور سے آپ دیکھتے ہیں ہوتی ہیں عام طور سے. تو واشتعل الراس شیبا کہ بڑھاپے سے میرا جو ہے سر بھڑک اٹھا ہے. اب رب سے کہہ رہے ہیں ہم نے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. دونوں باتیں ہیں حالانکہ میں بولا، لیکن اس پہ ایک بات اور کہی ہے ہمارے مفسرین نے کہ اپنے اس بڑھاپے کا حوالہ یہ ناتوانی کا حوالہ ہوتا ہے. تو ناتوانی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. کوئی بھی ہو، ناتوان کمزور ہوتے ہیں، جو ضعیف ہوتے ہیں، جو مستضعفین ہوتے ہیں، جو مظلوم ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہی ہوتی ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا رب ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بالکل میری بڑھاپے کی لاج رکھ لے. کہتے ہیں یہ لوگ میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لے اے میرے رب، اب میں بالکل نہیں رہا کسی قابل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں کی خدمت کرنے والا کون رہے گا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ دوسری بات میں نے جیسے بھی کہی، ہیکل کی مقدس کی خدمت کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے. کیوں کہ آگے ذکر آئے گا اس کا کہ انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی عاقرا. ہاں تو فرمایا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. اپنی گزشتہ حالت پر یقین کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب بھی میں نے دعا مانگی ہے میرے رب، وہ کبھی میں نامراد ہوا ہی نہیں، کبھی میں نامراد ہوا ہی نہیں. وہ تو بہت بڑے تھے بھائی، بہت بڑے تھے. آپ بھی کبھی آپ نے سوچا ہوگا اگر تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے بھی کبھی خلوص سے دعا مانگی ہے تو آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ بھی نامراد نہیں ہوئے ہوں گے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، کہ میں جو ہوں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کے برائیوں سے ذرا مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے خدمت انجام نہیں دیں گے. اس میں دس وہ کر دیں گے، 10 برد کیا کہتے ہیں لوگ اس طریقے سے خرد برد کر دیں گے. تو یہ جو خدمت جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی کس طریقے سے. اور یہی ہوا ہے. اب میں پھر سوچ رہا تھا، آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں انہوں نے اس ہیکل کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی، تو اللہ رب کریم نے ٹیٹس کے ذریعے سے 90 عیسوی میں اس کو بالکل یعنی وہ ان سے ہیکل ہی چھین لیا، پھر جو ہیکل ہی ختم ہو گیا. یہ حضرت یحییٰ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کے آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو انہوں نے بتایا میں وہ مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے.
انہوں نے ان کو بھی ٹھکرا دیا انہوں نے بنی اسرائیل نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب، اس زمانے کا غضب نازل کر دیا، بس 90 سال کی مہلت دی، اور 90 سال میں ان کو جو ہے اسی ہیکل کو بالکل ختم کر دیا۔ یہودی تو اس دن سے آج سے 70 سال پہلے تک کبھی اس کے وہ نہیں رہے، 70 سال پہلے لوگوں نے مل کر کے سب لوگوں نے، جو آپ کو پتہ ہے، ان کو دلوا دیا کچھ، اسرائیل کے نام سے ایک حکومت دلوا دی، ورنہ کبھی یہودیوں کے پاس وہ نہیں رہا ہے وہ علاقہ، کبھی بھی عیسائیوں کے پاس رہا کچھ دنوں۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے جو ہے اس کو فتح کیا، اور 1300 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ صرف 90 سال کی حالت ایک ایسی تھی جس میں جو ہے ان کے پاس نہیں رہا، عیسائیوں کے پاس رہا، لیکن باقی سب، اور اب 70 سال سے تو 9 سال 16 160 سال کا ہے بس، پورے 1400 سالوں میں 1400 سال تو میں آپ سے بول رہا ہوں، حضور سے اس سے پہلے سے بھی کبھی بھی نہیں ہے، یہودی نہیں رہے۔ اللہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو گیا ان سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، پہلے تو یہ کہا انی خفت الموالی من ورائی، میرے بعد جو ہے جو کچھ بھی ہیں یہ لوگ، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو جو ہے کام کریں گے، بھائی بندے جو ہیں یہاں کے میرے، وہ ان سے برائیوں کا خوف ہے مجھے۔ اور کانت امراتی عاقرن، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ یعنی غور کیجیے، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے، اے اللہ میں دعا تو کر رہا ہوں تجھ سے، مگر جو مطلب ہے کہنے کا، یعنی ایک طرف پہلے ہی بول دیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اے اللہ، لیکن میں کبھی مایوس نہیں ہوا رحمت سے تیری۔ پھر درمیان میں یہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ ٹھیک طریقے سے اب ہیکل کی خدمت نہیں کر پائیں گے، ہاں مگر میری بیوی تو بات کیسے کرتے ہیں نا، بات کر رہے ہیں گویا وہ اپنے رب سے، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اے میرے رب تو مجھ کو اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ لیجیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اپنے فضل خاص سے مِن لَّدُنْكَ، مِن لَّدُنْكَ، یہ لدن کا جب لفظ آتا ہے قرآن میں ایک الگ ہی چیز ہے صاحب۔ علم لدنی اس سے پہلے آ چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا حضرت خضر کے بارے میں، مِن لدنا علما۔ ایسے خاص جب اللہ تعالیٰ طرف سے آتے ہیں، اس کے اندر یہ پردے ٹوٹ، یہ دنیا کے نیچرل جو چیزیں ہیں وہ سب پردے ٹوٹ جاتے ہیں، اسی وقت لدنی کی بات آتی ہے۔ دنیا کے جو ظاہر کے جو پردے اور اسباب کے پردے ہیں جب ختم ہوتے ہیں، جب علم لدنی کا اظہار ہوتا ہے، یا اللہ کے فضل خاص کا اس کا اظہار ہوتا ہے، جب یہ پردے ٹوٹ جاتے ہیں، جب پردے ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹنا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ پردے ٹوٹ جائیں ہیں رب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مِن لدن کا ولیہ، اس کا مطلب ہے اللہ اسباب کے پردوں کو توڑ دے تو کر سکتا ہے سب کچھ ایسا۔ تو سنیے، ادھر انہوں نے یہ کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، میرا وارث اور میرے آل یعقوب کا وارث مجھے چاہیے ہے، اور ایسا چاہیے ہے جو آپ کا خاص پروردگار آپ کا پسندیدہ انسان ہو، آپ کا پسندیدہ انسان ہو، مجھے ایسا ویسا نہیں چاہیے دنیا دار، مجھے ایسا چاہیے۔ ابھی دو باتیں کہہ دی ہیں، ایک تو بیٹا چاہیے اور ایسا چاہیے مجھے کہ وجعلہ رب رضیہ۔ اب آپ دیکھیں گے دونوں دعائیں قبول ہو گئیں، لوگ یہ نہیں بتا رہے ہیں، بتاتے نہیں عام طور سے، آپ دیکھیں گے دونوں دعائیں قبول ہو گئیں۔ انہوں نے ایک دعا تو یہ مانگی ہے مجھے بیٹا دے دے، دوسری دعائیں مانگی ہے ایسا بیٹا دے دے جس سے تو خاص طور سے راضی ہو اور پسند کر لے، جو تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، راضیتم مرضیہ والا دے دیجیے۔ معلوم ہے کیسا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یحییٰ نام سے ایسے ہی تھے۔ قرآن پاک نے کہا اس سے پہلے کوئی ایسا بنا ہی نہیں، ایسا نہ نام کا ہوا کوئی ان سے پہلے، اور نہ ایسا ہوا۔ سمیہ کے معنی دونوں دیتے ہیں مفسرین، نہ اس نام کا کوئی ہوا اور نہ اس کی نظیر ہوا کوئی۔ تو نظیر میں لوگوں نے بتایا جسے سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، سورہ آل عمران میں کہا ہے سیدن و حسورن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سید ہوگا، یعنی اب سردار ہوگا، اپنے میں قوم میں سردار ہوگا، سرداری کی شان ہوگی اس کے اندر،
حسور ہوگا، بہت ہی ضابطے والا ہوگا، کنٹرول کرنے والا ہوگا اپنے خواہشات پر. ایسا کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا جیسا وہ کرے گا. حسور کے معنی یہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو صرف ایک ایسی دنیا میں شخصیت گزری ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حسور تھے، یعنی ان کو عورتوں سے کسی قسم کی کوئی رغبت نہیں تھی. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا، یاد رکھیے گا. اسی لیے جب بعد میں نازل ہوں گے، جیسے میں نے ابھی گزشتہ درس میں کہا، ان کی اولاد بھی ہوگی، شادی کریں گے وہ انشاءاللہ، اور ان کی اولاد ہوگی. یہ آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے. یعنی جب نزول عیسیٰ ہوگا اس وقت، قیامت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ تک ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ، اور یہ یحییٰ علیہ السلام ہے. یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ ہی الگ ہے. بے نظیر ہوں گے، یہ بے نظیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں دعائیں قبول کر لیں. بے نظیر ہی ہم دیں گے، ہم بیٹا بھی دیں گے آپ کو اور بے نظیر ہی دیں گے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا، ہم آپ کو ایک غلام کی، ایک بچے کی، ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر قبول ہو گئی. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ادھر دعا کی کہ بات ایسی ہی تھی، زیادہ دیر نہیں لگی تھی. اس کے برخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے. کب سے؟ بہت دنوں سے کر رہے تھے، اور تقریباً 40 سال کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی تھی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو ملے تھے. کیونکہ معلوم ہے آپ کو، جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، جب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ کہ مجھے ایک بیٹا دے دے. یاد رکھیے وہ جوان تھے اس وقت، نہیں ملا نا ان کو، 87 سال کی عمر میں ملا. حضرت اسماعیل علیہ السلام 27 سال کی عمر. کتنے سال کا عرصہ ہوا؟ تقریباً 45 سال کا. یہ 40 سال کا. تو 40 سال بعد دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ چھوٹے ہیں، نہیں، بلکہ بات کہہ رہا ہوں ان کی حکمت الگ ہوگی. جب ان کا موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا وہ بھی کہ وہ حکمت کیا تھی. لیکن یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ میرا معاملہ دوسرا ہے، کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، وہ دیر کرنے میرے لیے تھوڑی کچھ، مجھے ضرورت پیش آئے گی کہ میں کچھ سامان وامان دیکھوں گا، ریسورسز اٹھاؤں گا، کہ پہلے یہ لے لوں، یہ کر دوں، اسباب فراہم کر لوں. میں اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اسی بنا پر اسباب کی بات تھی تو انہوں نے، آتا ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کیا اے اللہ، اگلے درس میں آئے گا وہ، کہ کیا میں دوسری شادی کر کے اس سے میری اولاد ہوگی؟ بیوی تو میری بانجھ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ نہیں، کچھ نہیں، ایسی اسی حالت میں ہوگی کہ مجھے جوان بنا دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جوان بنا دے گا رب کریم. نہیں، تو ایسے ہی رہے گا. میری بیوی بانجھ ہے تو کیا دوسری شادی کروں میں؟ نہیں، اسی حالت کو اصلح لہو زوجہ، قرآن نے کہا ہے اصلح لہو زوجہ، اسی حالت کو ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور فوراً کے فوراً ادھر یہ ہوا ہے، ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر بات ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ایسے بھی کر دیتا ہوں، چاہتا ہوں تو انتظار کراتا ہوں. دعا میں بھی تو لذت ہونی چاہیے. دعاؤں کا انتظار کرنے سے بھی تو ثواب ملتا ہے بھائی. سنیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دعا مانگیے، مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، مانگتے رہیے. اس کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. اتنا ملے گا کہ آپ وہاں جب دیکھیں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. نہیں، قبول نہ ہوتی مطلب یہ ہے اس حالت میں جیسے میں مانگ رہا تھا، اللہ روٹی دے، کپڑا دے، یہ مکان دے، یہ دے، وہ دے، جو بھی دنیا کی چیزیں مانگ رہا تھا، کہ وہ دعا قبول نہ ہوتی. تو فرمایا گیا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس نام کے سوا دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس کے مثیل کوئی پیدا نہیں ہوا. جیسے کہ آپ، مفسر نے کہا جیسے کہ تم بانجھ بیوی اور تم بڑھاپے کی حالت میں ہو، اور کسی بھی بانجھ کے اور بوڑھے کے کپل، جو کپل بانجھ اور بوڑھا ہو، اس کی کوئی اولاد اس سے پہلے نہیں ہوئی. کوئی واقعہ ہی نہیں دنیا کے اندر کہ بوڑھا بالکل ہو کوئی، اس کی بانجھ بیوی ہو، پھر اس کی اولاد کوئی ہو گئی ہو. دنیا میں کوئی واقعہ نہیں ہے سوائے عطیہ ہے. بے مثیل ہے، بے مثال تھی، ایسے ہی بے مثال بیٹا ہوا ان کا. اس معاملے میں بے مثال اس لیے بھی کہ یہ واقعہ ایسا ہوا، اور اس مثال سے بھی کہ وہ بے مثال تھا، اس جیسا کوئی نہیں ہوا بیٹا. سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین.
بس یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں ہمارے سامنے بہت بڑا سبق دے رہی ہیں. آپ دیکھیں سبق یہ دے رہی ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو نبی ہوتے ہیں بہت بڑا مقام اللہ کا ہوتا ہے. وہ مانگنے کا طریقہ جانتے ہیں وہ لوگ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. اس میں ان کی دعا کے حوالے سے ہم بھی مانگ کے دیکھیں, اور جتنا مانگیں گے رب کریم کیا کوئی کمی تھوڑی ہے. اس کے در میں اس کا در سے کوئی بھکاری واپس نہیں آتا ہے, بغیر مانگے دیتا ہو. تو ہمیں کاش ہم بھی صحیح وقت پہ صحیح مقصد کے لیے صحیح نیتوں کے ساتھ صحیح شرائط کے ساتھ دعا مانگیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.